استعمال کرتے وقت یہ دیکھنا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں توجہ اس چیز کی طرف دلانا مقصود ہے۔ اچھا غم صاحب، جس طرح یہ حقیقت ہے کہ اچھے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض قرابت مند ہوں تو اور زیادہ محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، سفر کے اندر بھی اچھے ہم نشین ہم مصاحب مل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑے ہی سڑیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض چڑچڑے لوگ ہوتے ہیں، بلغمی مزاج ہوتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو بڑے بوڑھے ہی کہتے ہیں کہ بھئی اگنور کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ تو اس صورت میں تو پھر حقوق باقی نہیں رہتے نا، اس لیے کہ اگلا آدمی اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہے جو پڑوسی بننے کے کچھ اہم تقاضے تھے۔ دیکھیے، اگر کسی آدمی کا رویہ اچھا نہیں ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتی، سلیقہ مند نہیں ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اب اس کے ساتھ گپ شپ کا تعلق، محبت کا تعلق، ملنے جلنے کا تعلق رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کے گھر کو آگ لگ جائے تو بجانے نہیں نکلیں گے؟ یعنی وہ ذمہ داریاں جو بہرحال انسان کی حیثیت سے آپ پر عائد ہوتی ہیں، اگر وہ کسی وقت مدد کے لیے پکارے گا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تمہارا مزاج اچھا نہیں ہے، تمہارا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے؟ اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ایک شریف النفس انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے عمومی رویے کی بنیاد پر فیصلہ کرے، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک پڑوسی کی حیثیت سے اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ چیز مجھے اپنے لحاظ سے اس وقت دیکھنی ہوتی ہے کہ میرے لیے اس وقت کیا فرائض ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ جو حقوق کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، اس سے جو اوضاع وجود پذیر ہوتے ہیں، یعنی میں کیسے اپنے تعلق کا اس سے اظہار کروں، یہ سماجی لحاظ سے کہ آپ کی نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، شاید برصغیر کی تہذیبی روایت میں، معاشرت میں آپ کچھ کھانے کے لیے کسی کے یہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی خوش آمدید کیا جاتا ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن مغربی معاشروں کے اندر آپ اس طرح سے کوئی فوڈ لے کے چلے جائیں جو کک ہوا ہوا ہو، جس میں پتہ ہی نہ ہو اگلے کو کہ کیا ڈالا ہوا ہے کیا نہیں ڈالا ہوا، تو اس صورت میں آدمی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے۔ تو یہ جو سماجی تشکیلات ہیں آپ کے مختلف ایموشنز کے اظہار کی، وہ مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات حالات ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، نئی تحقیقات اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ وبا میں مثال کے طور پر ملنے ملانے کے بارے میں ہمیں بعض چیزوں کا خیال رکھنا، کسی آدمی کو اگر کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو نہیں جائے گا، وہ ملاقات سے بھی گریز کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جنازے پڑھنے سے بھی گریز کیا، تو اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اور حالات ظاہر ہے کہ عمومی بھی ہوتے ہیں اور خصوصی بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اور نوعیت کی چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی اصول تو مطلق ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سماجی تشکیلات وجود میں آتی ہیں اس میں معاشرہ، طبائع، پس منظر، بہت سی چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ کسی نئی معاشرت میں جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ صورتحال وہاں کیا ہوگی، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ہماری پیدائش نہیں ہوئی ہوتی۔ جس معاشرے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہاں بچپن سے یہ چیزیں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں، لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں، کس کو پسند نہیں کرتے۔ نئی جگہ پر جا کر اسی لیے کچھ معلومات حاصل کر لینی چاہیے، یعنی معلوم کر لینا چاہیے کہ یہاں لوگوں نے کیا آداب قائم کر رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کو بلانے کے طریقے ہیں، کسی کے گھر بعض اوقات ہم اپنی معاشرت میں اطلاع دیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں، وقت لیے بغیر بھی چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ذات میں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک سوسائٹی میں یا ایک معاشرت میں اس کو بے تکلفی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، کسی دوسرے معاشرے میں یا دوسری سوسائٹی میں اس کو بدتمیزی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے سماجی تشکیلات یعنی وہ اوضاع یا وہ طریقے جو وجود میں آ جاتے ہیں ملنے کے، ملانے کے، جانے کے، دینے کے، دلانے کے، ان کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہے یا فرق ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ سوال غم صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ غم صاحب، قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، پھر اس سے متعلق سوال پوچھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ جو چاہیں کہیں، حقیقت یہی ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے
کہ ہم یہ جانتے ہیں موجودہ سائنس کے ایک بڑے انکشاف کے بعد یہ جو IVF کا طریقہ ہے جس میں آپ ماں کے پیٹ کے اندر جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ ٹیوبس کے اندر کر لیتے ہیں، اور وہاں پر اب جینڈر سلیکشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور یہ عملاً دنیا میں ممکن ہو گیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر 2 یا 3 ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جینڈر کیا، اور پھر اس جینڈر کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو بیٹی دینی ہے بیٹا دینا ہے، لیکن یہاں تو ہم اپنے انتخاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اب بھی اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری تدبیر ہوتی ہے۔ وہ تدبیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات 3 4 5 مرتبہ کی صحیح کے بعد بھی برابر نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، پھر کتنی ہوگی کتنی نہیں ہوگی تو یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تدابیر ہیں، یہ کوئی آج نہیں ہے، آج کی تدابیر ذرا زیادہ اہم ہو گئیں۔ پرانے زمانے میں بھی اطباء علاج کرتے تھے، بعض موقعوں پر دوائیں دیتے تھے، بعض طریقے بتاتے تھے کہ اس طرح کی مقاربت ہوگی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں، تو یہ دنیا اصل میں اللہ کی مشیت اور ہماری تدبیر دونوں کے حسین امتزاج پر کھڑی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا عمومی قانون بیان کر رہے ہیں کہ آخری فیصلہ تو میرا ہی ہوگا۔ ٹھیک، اور غام صاحب یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ ایک نطفہ ہے، ایک بیضہ ہے، اس کے اختلاط سے اگر مثال کے طور پہ 4 5 میرے سامنے آپشن آ گئے ہیں بیٹے بیٹیوں کے، اس میں سے میں انتخاب کا، تو وہ بیٹے بیٹیوں کے آپشن بھی تو اللہ نے رکھے، ورنہ وہ ان کو اذن ہی نہ دیتا تو وہ بنتے ہی نہ۔ ظاہر ہے تدبیر کے جتنے پہلو ہیں وہ اللہ ہی کے رکھے ہوئے ہیں، اور ان تدابیر میں البتہ ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اخلاق کی اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نظم قائم رکھا ہے اس نظم کے بھی توازن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاقی لحاظ سے ہم پر لازم ہیں، لیکن جہاں تک علم یا فن یا ہنر کا تعلق ہے وہ پہلے بھی بہت سی تدابیر کرتا رہا ہے، اب بھی بہت سی تدابیر کرتا ہے، تدبیر کرنے میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک، اور امام صاحب جس وقت قرآن مجید اس طرح کے دعوے کرتا ہے یا کوئی توجہ دلاتا ہے تو دنیا کے اندر جو عامۃ الورود صورت ہے، جو عمومی لوگوں کا مشاہدہ، ظاہری بات ہے اس وقت تو کوئی 0.11% بھی دنیا کی آبادی ایسی نہیں ہوگی جو IVF سے پیدا ہو، سب اللہ کے طریقہ کار سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہاں پر تو خدا ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ طریقہ کار تو اب بھی اللہ ہی کا ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کا تھا، اس کے لیے تدبیر کرنے کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سائنسی طریقے سے انسان کو سجا دیا ہے، اور وہ تدبیر بڑی حد تک کامیاب ہونے لگ گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیماریوں کے علاج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، جیسے کہ وہ دعا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، شفا تو اب بھی وہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تدبیر انسان کرتا ہے، اور وہ دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں۔ اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لینا چاہیے۔ تو قرآن مجید تو یہ عمومی بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں فیصلے ہو رہے ہیں وہ اگر کسی تدبیر کو بھی کامیاب ہونے دے رہا ہے تو اللہ ہی کامیاب ہونے دے رہا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔